دیکھیے کھیل رہ گیا ہے یا تھا جس پہ پوری قوم ایک ہو جاتی ہے یا تھی. ابھی تازہ ترین خبر ہے پاکستان کی تاریخ کا 17th وائٹ واش, پاکستان کے ہوم سیریز کی تاریخ کا 2nd وائٹ واش پاکستان کے خلاف, مطلب, اور بنگلہ دیش کا پاکستان کے خلاف پہلا وائٹ واش. پاکستان نے اپنے گھر میں جو آخری 10 ٹیسٹ میچ کھیلے وہ سارے کے سارے ہار دیے. شان مسعود پہلے کپتان جو کہ ابتدائی 5 میچ جو ایز اے ٹیسٹ میچ میں ہار گئے. بنگلہ دیش نے پہلا ٹیسٹ بھی ہرا دیا اور پھر دوسرا بھی ہرا دیا. نہ زیادہ بارش آئی نہ زیادہ پانی آیا اور ہمارے ارمانوں پہ سارا پانی بہہ گیا. میرے پاس سے روا ہے نہیں کچھ کہنے کو. میں کامران اکمل صاحب سے, جناب سلمان بٹ صاحب سے اور اقبال بیگ صاحب سے, وہ تینوں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, زبردست کرکٹرز ہیں, تجزیہ اگر ان سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. کامران اکمل صاحب, میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ دیکھیے یہ بھی ہم لوگ بھی یہی کہتے آ رہے ہیں کوئی 5-6 سال سے کہ ہم کس سے پوچھے, کون ذمہ داری لے گا, کون اون کرے گا اس پاکستان کی کرکٹ کو جہاں پہنچ گئی ہوئی ہے. تو بس یہی حال ہمیں دیکھنا رہ گیا تھا. بنگلہ دیش کی ٹیم ٹیسٹ میچز میں وائٹ واش کر رہی ہے پاکستان کو, وہ بھی پاکستان میں. اور مجھے یہ اس لیے سب آپ سے میں نے سوال پوچھا کہ آپ ہم جب ہرڈامہ پرجوش کے بعد بیٹھتے ہیں اکثر, تو آپ مجھے کہتے آئے ہیں باقاعدہ کہ جو حالات جا رہے ہیں دعا کریں یہ اور کچی ٹیموں سے ہم نہ ہاریں, آگے بنگلہ دیش آ رہی ہے, دعا کریں کہ ان کے خلاف نہ آ رہے. آپ کہتے رہے مجھے بار بار اور یہ ہوا ہے. وسیم بھائی میں اور بھی کچھ کہتا رہا ہوں کہ اس پاکستان کی کرکٹ کو کوئی سپانسر نہیں ملے گا, فین آپ سے دور چلے جائیں گے, وہ بھی دونوں چیزیں ہو گئی ہیں. ان کے اپنے ایسے کرکٹ کھلا رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. لائکنگ ڈس لائکنگ پہ لڑکوں کے کیریئر خراب کر رہے ہیں. یاسر شاہ کا کیا, عباس کا کیا, پیس کا کیا کہ سلو پیس ہے. آج ان کے یہ بولر 130 پہ آئے ہوئے ہیں, ان کو کون فیس کرے گا, ان کو کون جواب دے گا. ان کے کیریئر ختم کیے ہیں, ان کو نقصان پہنچایا, پاکستان کو نقصان پہنچایا. فواد عالم کے 2 میچز خراب ہوئے, اس کو ٹیم سے باہر کر دیا. ایشو بنائے گئے ہیں پلیئروں کے متعلق, ان کی ریپوٹیشن خراب کی گئی ہے صرف اپنے آپ کو رکھنے کے لیے ٹیم میں. تو اب آپ سرجری کی بات چیئرمین صاحب نے کی تھی ورلڈ کپ میں, میرے خیال سے انہوں نے کہا تھا بنگلہ دیش کی ٹیم آ کے کرے گی, تو وہ انہوں نے کر دیا سرجری. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ بہتر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے کرنی تھی وہ بنگلہ دیش کی ٹیم نے کر دی ہے. پاکستان کی کرکٹ کا آئینہ دکھا دیا کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہوئے ہیں. سلمان بھائی ذرا ہمیں مطلب ایز اے لے میں آسان الفاظ میں آپ بتا دیں کہ آپ کی رائے میں ایک عام آدمی کو سمجھا دیں کہ ایسا کیا غلط ہو رہا ہے. ایک پوری فہرست ہوگی نا, لیکن بنیادی 1-2 باتیں کہ جس کی وجہ سے یہ نہیں ہو رہا کہ یار چلو آج برا دن تھا, چلو یار آج بری سیریز تھی. نہیں, تسلسل کے ساتھ ون ڈے میں افغانستان, T20 میں امریکہ, ٹیسٹ میچ میں بنگلہ دیش, یہ سب کچھ اور بہت تسلسل کے ساتھ غلط ہو رہا ہے نا. کیوں, مرکزی وجہ آپ کے خیال میں کیا ہے سلمان بھائی؟ جی وسیم بھائی بہت شکریہ. آئی تھنک کہ یہ سارے لوگوں کے سامنے ایک بڑی کلیئر پکچر ہے کہ آپ کا ایک سٹیڈی اور کانسٹنٹ ڈکلائن ہے, جس کی سپیڈ بڑھ رہی ہے بجائے کہ وہ رکے, کم ہو, وہ واپسی کی طرف لگے جہاں اسے جانا چاہیے. اس کی سپیڈ بڑھ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاتھ ویز میں کوئی ویژن نہیں ہے, کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. آپ نے آج کا بچہ کنفیوز کر دیا کہ میں نے بننا کیا ہے. ہر بندے نے ایک ایم بنایا ہوا کہ میں نے لیگ کرکٹر بننا ہے, میں نے پیسے کمانے ہیں, میں نے لیگوں میں جانا ہے, میں نے PSL کھیلنی ہے, 4 اوور کرانے ہیں, 3 ہٹیں مارنی ہیں, 20-25 کرنا ہے اپنا, اور اس کے بعد میں جانوں اور میری زندگی میں. آپ پراپر پروڈکٹ بنا ہی نہیں رہے. جیسے ابھی کامی بھائی نے کہا نا, آپ کو سپانسر نہیں ملنا, آپ کو کسی نے ٹی وی رائٹس نہیں دینے, آپ کو وہ سب چیزیں آپ کی بکتی ہیں جب آپ کی چیزیں اچھی ہوتی ہیں, ان میں کوالٹی ہوتی ہے. پھر خریدار سے آپ اپنی مرضی کے پیسے مانگتے ہیں. جب آپ ہاف کوک سامان بیچیں گے تو لوگ کہیں گے کچا ہے, ایتھو نہ کچھ لینا, یہ کچا ہے. یہاں پر آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کا کوئی بھی کرکٹر پورا تیار نہیں ہے. آپ صرف بنگلہ دیش سے کمپیریزن کر لیں, دنیا کو چھوڑ دیں, ان کی فٹنس آپ سے بہتر تھی, ان کی پچ ریڈنگ آپ سے بہتر تھی, ان کی پلئنگ 11 آپ کے گھر میں آپ سے زیادہ پچ کو سوٹ کرتی تھی. ان کے فاسٹ بولر آپ سے زندگی میں پہلی بار, میری ہوش میں پہلی بار وہ ہم سے تیز تھے, ہم سے فزیکلی فٹ تھے. ان کے پلیئروں کی ہم سے اویئرنیس زیادہ تھی, ان کی ڈیسیژن میکنگ کلیئر تھی. ٹھیک ہے, ان کا جوان کپتان بہتر کپتانی کر رہا تھا. ہمارا 34 سال کا کپتان ہے اور اس کو سپورٹ کرنے والے کہہ رہے تھے کہ جناب وہ جو نا اس کو کوئی مدد نہیں کر رہا. وہ کاؤنٹیوں میں بھی کپتان ہے, مکی آرتھر جہاں پر اس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم ہر شعبے میں مار کھا رہے ہیں کیونکہ ہم نے کرکٹ جو ہے نا بچوں کو کھلانی غلط طرز پہ شروع کر دی. جو کامیاب ممالک ہے نا, وہ اسکول کرکٹ سے 3 دن اور 2 دن کا میچ کھیلتے ہیں. اویئرنیس وہاں سے آتی ہے, پچ ریڈنگ وہاں سے آتی ہے, سیناریوز کو ریسپونڈ کرنا وہاں سے آتا ہے. یہ T20 سے نہیں آتا.
اقبال بھائی یعنی ایک تو لانگ ٹرم ہے نا، اسٹرکچرل ریفارمز کریں، ڈومیسٹک کو بالکل صحیح، وہ ساری بحث ہوتی ہے، کرتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ذرا بھی کرنٹ سینیریو میں تو سمجھائیں کہ یہ جو حالیہ جو سینیریو ہے پچھلے کچھ ہفتوں مہینوں یا اس سال کا 2024 کا، اس میں ہم کس کو بنیادی ذمہ دار ٹھہرائیں اس سب کا؟ دیکھیں وسیم، انکنسسٹنسی ہے، مستقل مزاجی کی کمی ہے، آپ کے چیئرمین تبدیل ہو رہے ہیں، آپ کے سلیکٹرز تبدیل ہو رہے ہیں، آپ کے کوچز تبدیل ہو رہے ہیں، آپ کے کپتان تبدیل ہو رہے ہیں، تو جہاں غیر مستقل مزاجی آئے گی تو وہاں پر تو یہی رزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. اور پھر آپ نے کپتانی کی دوڑ میں میوزیکل چیئر گیم شروع کر دیا ہے، ہر ایک کو پیچھے لگا دیا ہے. آپ نے سرفراز کو ہٹایا، غلط ہٹایا، جب آپ بابر اعظم کو لے کر آئے اس کو پھر غلط ہٹا کر آپ نے شاہین شاہ افریدی کو بنا دیا، اور پھر شاہین شاہ افریدی کو غلط ہٹا کہ دوبارہ بابر اعظم کو بنا دیا. شان مسعود کو آپ نے ٹیسٹ کا کپتان بنا دیا. تو اور پھر رضوان جس طرح کے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی نظریں بھی کپتانی پر ہیں. آپ نے سعود شکیل کو بھی لائن میں لگا دیا وائس کیپٹن بنا کر. تو یہ میوزیکل چیئر گیم ہے اور مستقل مزاجی کی کمی ہے جو پاکستان کرکٹ کو مثال کے طور پر اب یہ کرنا چاہیے کہ اگر ٹیم ٹیریبلی ہار رہی ہے لیکن شان مسعود کو چینج نہیں کرنا چاہیے فی الحال فار این ایئر اور ٹو، تاکہ مستقل مزاجی رہے اور پھر پورا چانس دیں دیں پھر چینج کریں، یہ کرنا چاہیے. دیکھیں اگر آپ شان مسعود کو تبدیل بھی کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ موجود تھا نا. آج آپ نے گراؤنڈ میں نہیں دیکھا کہ آپ کو کس طریقے کا جو باڈی لینگویج تھی سابق کپتانوں کی، کیا باڈی لینگویج تھی، تو اس سے تو یہی ہوتا ہے. لیکن اب میں بابر اعظم کی بات کر رہا ہوں. بابر اعظم بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ 64 رنز انہوں نے 4 اننگز میں بنائے، بالکل الوف لگ رہے تھے، بالکل وہ ان کا وہ رسپانس ہی نہیں تھا جو جیل کرتے تھے ٹیم کے ساتھ. ایسا لگ رہا تھا کہ دل برداشتہ ہیں کہ ان سے کپتانی لے لی گئی. کپتانی کو چھوڑے، پاکستان کرکٹ بورڈ کو کسی ینگ آدمی کو بنانا چاہیے اور طویل عرصے کے لیے بنانا چاہیے. یہ نہ ہو کہ میوزیکل چیئر گیم ہو، آج شان مسعود کو ہٹایا، کل کسی کو بنایا، اس کو ہٹا کر کل کسی اور کو بنا دیں گے. یہ کرکٹ بورڈ کا کام ہے. کامران بھائی یہی سوال آپ سے بھی ہے، کیونکہ